معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ لانا۔ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1444 ہجری کے ربیع الاول شریف کی 13ویں رات ہے، اور عالمی مدنی مرکز میں عاشقان سلجمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ 13ویں رات کی مناسبت سے ضیاء درود السلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 13۔ بے شک تمہارے نام با شناخت یعنی پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ پسندیدہ غذاؤں کے بارے میں، تو چلیے سنیے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی، سالن میں سے لوکی کے پیسز چن چن کر کھاتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور بھی بہت شوق سے کھاتے تھے، خاص طور پر اجوا کھجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ کھجور تو کھاتے ہی تھے، اس کے ساتھ کبھی ککڑی اور کبھی خربوزہ ملا کر بھی کھاتے تھے۔ پیلوں کی پھل کی بھی کیا قسمت ہے۔ ایک بار صحابہ کرام پیلو چن رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو پیلو کالے ہو چکے ہیں انہیں چننا، کیونکہ یہ بہت لذیذ ہوتے ہیں۔ جب میں بکریاں چراتا تھا تو اسے کھایا کرتا تھا۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تربوز بھی شوق سے کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انار اور شہتوت کے پھل بھی کھائے اور گریپس یعنی انگور بھی کھاتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ تو پیتے ہی تھے، مگر بات کی جائے پسند کی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ کی لسی پسند تھی، مگر وہ کبھی کبھی پیتے تھے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھا اور شہد بھی پسند فرماتے تھے۔ معلوم ہوا ہمارے پیارے نبی محمد عربی بہت ہیلدی چیزیں کھاتے تھے۔ پیارے امیر اہل سنت، یہ بتائیے کہ سبزی کھانا، ڈفرینٹ پھل کھانا اور دودھ اور شہد کا استعمال کرنا ہماری صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ تو یہ پھلوں کے بارے میں ماشاءاللہ پیاری پیاری بچیوں نے اور سبزیوں کے بارے میں اچھی معلومات فراہم کی۔ مجھے بھی کچھ پوچھا ہے ان کے بارے میں، تو سبزیاں اور پھل تو اچھی چیز ہے۔ سبزیوں سے تو ہماری مطلب کیا کہنا چاہیے، بہت دور، مطلب ہم لوگ سبزیاں نہیں کھاتے، بہت کم کھائی جاتی ہے۔ بچے تو خاص کر سبزیوں سے دور بھاگتے ہیں۔ سبزیاں بہت ضروری ہیں، کھانا غذا میں سبزیاں ہونی ضروری ہیں۔ اپنے بچوں کو آپ اصرار کھلائیں، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ گوشت ہر وقت کھانا مفید نہیں ہوتا۔ گوشت ایک تو مطلب اب تو خیر فارمی گوشت، یہ باقاعدہ بکروں کی پرورش کی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے، تو یہ تو ویسے ہی اتنا مفید نہیں ہے۔ کھانا چاہیے گوشت، اور مگر کم مقدار میں ہو اور کبھی کبھی ہو۔ سبزیاں بے شک روز بھی کھائیں تو چلے، کہ اپنے پورا ایک نظام ہے اس کے ذریعے علاج کا بھی۔
कद्दू शरीफ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे, कद्दू शरीफ, और इससे गम दूर होता है और भी इसके फवाइद। फिर मैंने तो इसका अपना फ़ायदा देखा है। पेशाब ज़्यादा आता है ना जब, तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाते हैं बाज़ औक़ात, तो बढ़ने की वजह से आता है ज़्यादा। और भी असबाब हो सकते हैं। मेरा बार उम्र के साथ साथ ये होता है कि आमतौर पे बढ़ जाते हैं। तो मैंने तो ऑपरेशन भी करवाया था, लेकिन फिर बढ़ गए। अब ऑपरेशन जैसे भी मेरी कैफियत नहीं है। खैर, तो फिर वो किसी ने बताया मुझे कद्दू शरीफ खाने का। अब कद्दू शरीफ चाहे उबाल के खाएं, हम स्टीम से उबालते हैं। ये कहने वाले जो ग़िज़ाइयात के माहिर जैसे होते हैं कि सब्ज़ी अगर कच्ची खाई जाए तो 100% फ़ायदा करेगी, अगर स्टीम के ज़रिए, भाप के ज़रिए उबाल कर खाई जाए तो 60 से 80% फ़ायदा करेगी, और अगर पका कर खाई जाए तो ज़ीरो। ये जो इस फील्ड के उनकी बात कर रहा हूँ, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ कि पका कर ज़ीरो हो जाए इसका फ़ायदा। लेकिन बहरहाल तो यानी स्टीम से पका कर मैं इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब मैंने अपना टेस्ट करवाया अल्ट्रासाउंड, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताया कि एज के एतबार से आपका नॉर्मल है। कुछ अरसे बाद फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मेरा वही नॉर्मल रहा। मेरे गुर्दे में पथरी थी परसों से। ये कद्दू शरीफ से जब खाने शुरू किए ना मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पथरी भी गायब हो गई। कब टूट फूट के ये निकल गई मुझे समझ नहीं आई। अल्ट्रासाउंड में 2 मरतबा अल्ट्रासाउंड में वो अब पथरी नज़र नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ कद्दू शरीफ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से मोहब्बत की है, बहुत प्यारी सब्जी है, नहीं खाते लोग। आप स्टीम से अगर नहीं खाते तो सालन में बरकत के लिए कुछ डाल दिया करें, चंद कतले खा लिया करें। मैं तो खैर अच्छी मिकदार में खाता हूँ, मौके की मुनासिबत से नागा कम करता हूँ। कभी कभार नागा होता है लेकिन कम करता हूँ। कद्दू शरीफ खाता हूँ, फिर नॉर्मल खाना खाता हूँ। ये पानी है, सब्जी में भारी मिकदार पानी ही की होती है। ये मतलब खाने में जब सब्जी आपने इतनी भी खा ली ना, तो बाद में खाना खाएंगे तो जगह बनती चली जाएगी, खाया जाता है, आदत हो जाएगी, तो फिर इतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ट्राई करें, खासकर जो बुजुर्ग हैं इनको तो पेशाब के मसाइल तो होते ही हैं बेचारों को, और मैं समझता हूँ नो साइड इफेक्ट। ताहम इलाज अपने तबीब के मशवरे से करना चाहिए, और ये डॉक्टर्स हो सकता है इसके बारे में कुछ मशवरा दें ना दें, हकीम साहिबान हो सकता है दें, लेकिन खैर ये फील्ड सब्जियों का जो इलाज बिल ग़िज़ा करते हैं ना, ये उन लोगों का फील्ड होता ही है। इस तरह की चीज़ों में वो मशवरे अच्छे देते हैं बाज़ औक़ात। जो सब्जियाँ हमारे खाई जाएँ, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इह्या उल उलूम में एक रिवायत नक़ल की है कि जिस दस्तरखान पर सब्ज़ी होती है उस पर फरिश्ते उतरते हैं। सब्ज़ी खाने में मतलब ये भी एक फ़ायदा है कि फरिश्ते उतरेंगे और उनकी बरकतें हासिल होंगी। फल ये भी बेहतरीन ग़िज़ा, इसको ज़रूर खाना चाहिए। इसके भी बहुत सारे फ़वाइद, इनके फ़वाइद पर सब्जियों के और फलों के फ़वाइद पर इतनी किताबें लिखी गई हैं। गोश्त के फ़वाइद पर कोई किताब मैंने नहीं देखी, इन पे लिखी गई है। हो गए, लेकिन गोश्त ऐसा है कि नफ्स इसको कबूल कर लेता है जल्दी जल्दी, और सब्जियां नफ्स कबूल नहीं कर रहा, तो हो सकता है इस वजह से फ़वाइद लिखे होंगे, या आइन मुमकिन है कि गोश्त के मुकाबले में सब्जियों के फ़वाइद ज़्यादा हों, ये भी हो सकता है। दोबारा लेके गोश्त भी इस्तेमाल किया जाए और सब्जियां, फल, ये सब इस्तेमाल किए जाए, दालें इस्तेमाल की जाए, दालों में भी फ़वाइद, दालों के भी अपने फ़वाइद हैं। मसूर की दाल जो है ना, ये आमतौर पे पूरे मसूर को भी लोग दाल बोलते हैं,
دال 2 پیس ہو جاتے ہیں نا اس کے تو دال ہوتی ہے، ورنہ یہ دانے ہوتے ہی ہیں. تو مسور جو ثابت مسور ہوتی ہے نا یہ چھلکے والی، چھلکا اتر گیا تو بہت سارے وٹامن ویسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں اس کے. تو چھلکے والی دال اگرچہ وہ اتنی لذیذ نہیں ہوتی جیسے بغیر چھلکے کی ہوتی ہے، اور انبیاء کرام نے اس کو مطلب یعنی کہ استعمال بھی کیا ہے. اور اس کے مطلب یعنی کہ فوائد میں یہ بھی ہے کہ بعضوں کو یہ بڑھاپے میں خاص کر ایک مرض ہوتا ہے جو شاید بڑھاپے کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ اس کے آنسوؤں میں کمی آ جاتی ہے. بدن کا جو پانی ہوتا ہے، منہ کا خشک ہونا، اور روئے گا بوڑھا آدمی لیکن اس کے آنسو کم نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. نہ نکلنا تو یعنی کہ ذرا کہ اور تشویش کی بات ہے، تو کم نکلیں گے اس کے. بڑھاپے کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا ہو. تو بعض جوانوں کو بھی یہ مرض لگ جاتا ہے. اب میرے بھی پانی کم نکلتے ہیں آنکھوں سے بھی، اور منہ کا خشک ہونا یہ ہوتا ہے اس کا. تو اس میں یہ کہ مسور جو ہے نا یہ اس کے لیے بھی فائدہ کرتی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مسور ضرور کھایا کرو کیونکہ یہ برکت والی چیز ہے جو دل کو نرم کرتی اور آنسوؤں کو بڑھاتی ہے. اور اس میں 70 انبیاء کرام علیہ السلام کی برکتیں شامل ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں. اچھا اب یہ حدیث تو پوری ہوئی. مسور بدن کو پتلا کرتی ہے، یعنی موٹوں کو بھی فائدہ مند ہے. یہ چربی پگھلائے گی تو موٹا جو پتلا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میری امیر اہل سنت سے یہ درخواست ہے کہ وہ میری رہنمائی فرمائے کہ دعا کی قبولیت کی کون کون سی علامات ہیں. شاہد عدل کا نا چھینک کو تو دعا کے دوران چھینک آ جائے تو یہ قبولیت کی نشانی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ سوال ہے کہ جنت میں جنتیوں کی کیا سرگرمیاں ہوں گی اور روزمرہ کی زندگی میں وہ سب کیا کریں گے؟ جنتی جنت میں جہاں طرح طرح کی نعمتوں نوازشوں سے لطف اندوز ہوں گے وہیں پر ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر ارادہ ہو تب بھی بلا ارادہ بھی سانس کی طرح ان کی جاری ہوگی. ہر وقت وہ ذکر میں مشغول رہیں گے، چاہے نہ چاہے، نیت ہو نہ ہو، ارادہ ہو نہ ہو، یہ ہوتا رہے گا ذکر ان کا. جب جنتی جنت میں جا لیں گے اللہ پاک ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات بخشی. اس وقت پردہ جو کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا. تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی. اور بھی جنت میں کافی نعمتیں ملیں گی. کھانا جو چاہیں گے ان کو ملے گا، لباس ملیں گے. پرندہ جا رہا ہے اس کی ڈش کھانی ہے تو پرندہ ایک دم سے وہ ڈش بن کر اس کے پاس پک کر آ جائے گا. تو اس طرح مطلب کہ وہاں چونکہ غم نہیں ہے، جو چاہیں گے وہ مل جائے گا. ہر طرح کی یعنی کہ وہاں خوشیاں ہوں گی، رنج و غم نہیں ہوں گے، ٹینشن نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑے نہیں، بغض و حسد نہیں، غرور و تکبر نہیں، نہ بچوں کے بیمار ہونے کے مسائل، نہ مکان کے کرائے کے جھنجھٹ، کوئی مطلب نہ لڑائی نہ جھگڑے نہ ہڑتالیں نہ احتجاج، کچھ بھی نہیں. صرف مطلب امن ہی امن ہوگا اور رحمتوں کی برسات میں نہاتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو جنت نصیب کرے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں عطا کرے. کیا بات ہے. پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، جہاں ہیں اتنے احسان اور احسان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟
یہ سن کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہرائیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اب پھر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور اس کے بعد انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائیں. اور پہلی بار جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہے. جب دوسری بار کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. مؤذن نے جو کہا اس کو دہرائیں، پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں اور اب انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھ کر قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، بلکہ اگر اور بڑھا لیں تو اور بھی اچھا ہے، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی کے بچے کے دل میں سوراخ ہو تو اس کو کیا وظیفہ پڑھ کے دم کیا جائے، یہ آپ مجھے بتا دیجیے. بچے کے دل میں سوراخ ہو تو روزانہ 111 بار یا سلام پڑھ کر اس پر دم کیجئے اور پانی پر دم کر کے اس کو پلائیے. اگر بچہ سمجھدار ہے تو وہ بھی یا سلام پڑھتا رہے، اللہ کرے گا تو دونوں جہاں کی سلامتی نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سيدي سمعت بعض الصالحين يقول لا أغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قط. كيف نفهم هذا المقام وكيف نستطيع أن نصل إلى هذا المقام؟ أفيدونا بارك الله بكم. یہ انہوں نے اس طرح پوچھا ہے کہ کیا ہمارے اعمال جو ہیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپے نہیں ہیں، سارے عمل بس پتہ ہیں. بے شک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری ایک ایک حرکت سکنت کا علم اللہ کے دیے سے ہے، اور ان کے یعنی کہ ان کو سب پتہ ہے، چھپا ظاہر اللہ کے دیے سے. مسند بزار کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرا جینا تمہارے لیے بہتر ہے، تم مجھ سے باتیں کرتے اور ہم تم سے تمہارے فائدے کی باتیں کرتے ہیں. جب میں انتقال فرماؤں گا تو میری وفات تمہارے لیے بہتر ہوگی، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. اگر نیکی دیکھوں گا تو اللہ پاک کی حمد کروں گا، اور برائی پاؤں گا تو تمہارے لیے اللہ کریم سے مغفرت طلب کروں گا. امام اجل حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما سے راوی، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی امت کے اعمال صبح و شام 2 دفعہ پیش نہ ہوتے ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی نشانی یہ صورت سے بھی پہچانتے ہیں اور ان کے اعمال سے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع پر چند احادیث مبارکہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں فقیر غفر اللہ تعالی لہ بتوفیق اللہ عز و جل. اس مسئلے میں ایک کتاب مبسوط یعنی تفصیلی کتاب لکھ سکتا ہے، مگر منصف یعنی انصاف کرنے والے کے لیے اس قدر وافی اور خدا ہدایت دے تو ایک حرف کافی. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے یہ فرماتے ہیں ہتھیلی کی طرح پیش نظر ہے ہوا جو ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے، نہ کوئی راز ہو پوشیدہ تم سے نہ کوئی راز پوشیدہ رہا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر چیز اس طرح جیسے ہتھیلی میں موجود ہو، ہتھیلی میں جو بھی نظر آئے گا تو کوئی بھی ایسا راز نہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا ہوا ہو. چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف درود و سلام ہی نہیں بلکہ امت کے تمام اقوال و افعال و اعمال روزانہ 2 وقت سرکار عرش وقار حضور سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. मुंहिंजो अमीर सुन्नत सही सवाल आहे त अगरि ज़ाल मुड़ुस में झगड़ो थी वञे सभ खां पहिरीं छा करणो खपे? वो हमारे मेमनी में तो कहावत है, सिंधी मेमनी मिलती जुलती है, नमियों ते अल्लाह ने गमियों. ये जो झुकता है वो अल्लाह को पसंद आता है. तो जो पहल करेगा इंशाअल्लाह पहले जन्नत में जाएगा. जैसे कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के दरमियान कुछ शक्कर रंजी हुई थी, तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने इमाम हुसैन से अर्ज किया कि आप मिल लें, खत्म करें. तो आपने फरमाया कि मेरे भाई हसन को आप कहें जाकर के वो मुझसे मिल लें और पहले सुलह में पहल करें. इन्होंने फरमाया कि दरअसल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो सुलह करने में पहल करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा. तो चूंकि ये मेरे बड़े भाई हैं इमाम हसन, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाई मुझसे पहले जन्नत में जाएं, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास सुलह के लिए तशरीफ ले आए. चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह उन्होंने सैयद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिरी दी और माजरा के सुनाया. ठीक है, ये तशरीफ ले आए. तो यूँ मतलब है कि सुलह की सूरत हुई. ये कैसे पाकीज़ा लोग हैं, बड़ों की बड़ी बातें हों. अल्लाह अल्लाह. तो कुरान करीम में भी सुलह में भलाई है. तो पहल चाहे मियाँ करे चाहे बीवी करे, इसमें या ये हो सकता है कि जिसका कसूर वो पहल करे, ये मशवरतन कर रहा हूँ. लेकिन अब मसला है कि तनाव ऐसा होता है कि कसूर कोई अपना तस्लीम ही नहीं करता ना, ये मुश्किल है. बहरहाल लेके जो भी आगे बढ़े वो इंशाअल्लाह ज़्यादा सवाब का हकदार होगा. जॉइंट फैमिली में बाद वक़्त पता होता है कि क्या सूरत हाल हुई है, वालिदैन वगैरह भी साथ रहते हैं, तो अगर ये देख रहे होते हैं कि मतलब कि घर में इन दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है, लड़ाई हो गई है, तो ऐसे में क्योंकि अब ऐसे मौके पर होता तो वो ज़ाहिर है कि लड़के के ही वालिदैन घर में होते हैं, लड़की के तो वालिदैन यहाँ होते नहीं हैं. वो ये मुमकिन है कि वो घर में बता देती होगी कि मेरे साथ यहाँ इस वक्त ये हो रहा है, शोर समेत बाकी भी कोई बात नहीं कर रहा वगैरह वगैरह. तो वो अब वो भी यकीन कर लेते हैं कि जो बेटी बोली है सही बोल रही होगी, उनको नहीं पता बेटी ने क्या करा होगा. तो ऐसी सूरत में अगर बेटे के जो माँ बाप या बेटे जो लड़के के जो भाई बहन होते हैं, इन्हें इस मामले में दोनों में मिलाप या दोस्ती या सुलह करने में क्या किरदार अदा करना चाहिए? सुलह करवानी चाहिए, सवाब का काम है. और जो हकदार जो हक पर हो उसका साथ भी देना चाहिए. ये भी नहीं होता. सास तो बहू को ही बोलेगी मेरा बेटा तो हीरा हीरा, तब हीरे को भी कभी कभी कीचड़ गिर जाता होगा ना, मसला खड़ा हो जाता होगा. इसलिए वो बहू को बोला बोली शायद होगी. तो अगर ऐसा है और हकीकत पता है फिर तो ये है तो जुल्म ही. अगर बहू को डांट डपट बेवजह बेसबब की जाती है तो ये जुल्म तो है, गुनाह का काम है. हर जगह ऐसा हो ये भी जरूरी नहीं है, जनरल बात कर रहा हूँ. तो बहरहाल लेके माँ को बाप को लड़के के इन सब को मतलब कोशिश करके इनको सुलह सफाई करवा देनी चाहिए. मगर करवाते नहीं है ना सुलह सफाई, मुश्किल तो ये है. बल्कि मतलब बाज़ औक़ात माँ बेटे को चढ़ाती है. मैं तो पहले से बोलती थी ये चुड़ैल जब से आई है हमारे यहाँ फसाद ही हो रहा है. अब देख तेरे से भी लड़ी ना, अब जान छुड़ा इससे. नऊज़ुबिल्लाह, घर तुड़वाते हैं बाज़ औक़ात ऊपर रहकर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐब छुपाने चाहिए और मिला देना चाहिए. इसी तरह लड़की का कसूर है तो माँ बाप लड़की को समझाएं कि तू माफ़ी मांग ले, चल नहीं हो कसूर तो भी माफ़ी मांग ले. जो लड़की का वैसे ही पहलू दबा हुआ होता है, इसलिए इसको तो अदा बापा करके ही मतलब वो चलाना होता है गर्मी से. तो ये माफ़ी मांग लेगी तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी की सूरत बन जाएगी. अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, रिश्ता जोड़ने वाला वो नहीं जो बदला चुका है, बल्कि जोड़ने वाला वो है कि जब उससे रिश्ता तोड़ा जाए तो वो इसे जोड़े.
انہیں قصور نہیں ہے پھر بھی آگے بڑھ کے اس سے رشتہ جوڑ لے, تعلقات بنا لے. ایک اور حدیث شریف حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے جائے اور اس کے درجے بلند کیے جائیں, تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کرے, جو اسے محروم کرے اسے عطا کیا کرے, اور جو اس سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے, تعلقات بہتر بنا لے, اس نے سلوک کرے, اچھا سلوک کرے. جو صورتحال بیان کی گئی ہے, اگر اس میں آپ ایک مشورہ دے سکتے ہیں کہ بعض اوقات مثال کے طور پر بہو اور ساس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی یا کوئی مسائل ہوتے ہیں, لیکن اسی دوران میاں بیوی میں جھگڑا ہو چکا ہوتا ہے, تو اب ایسے میں اگر ماں اپنے بیٹے کو اپنی وہ نکالنا شروع کرے کہ مجھے تو ویسے پتہ تھا نہ میرے ساتھ بھی یہ کرتی تھی, تو اس سے شاید ہو سکتا ہے کہ لڑکا اور جذباتی ہو جائے اور بننے کے بجائے بگڑے. تو ایسے میں اگر گھر کی جو دیگر عورتیں ماں یا ہوتے ہیں ان کو درست شکایت ہوتی ہے بعض اوقات, لیکن ایسے موقع پر اگر وہ صبر کر لیں اور بچے کو اپنے بیٹے کو گھر بنانے, گھر نبھانے, یا کوئی ایک آدھ دو چار خوبیاں تو ہوتی ہیں نا, ہر بہو میں کچھ نہ کچھ تو خوبیاں ہوتی ہیں, ایسی کوئی چیز بیان ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ماں والدین کے اچھا انداز اختیار کرنے سے بھی لڑکے کے دل میں کوئی نرمی پیدا ہو, یا بہو کے پاس چلی جائے کہ دیکھ بیٹا یہ بھی تو کرتا ہے نا بیٹا میرا, یہ بھی تو کرتا ہے نا بیٹا میرا, یوں کرا کر ہو. لڑکی کے ماں باپ بھی کہہ دیں کہ بیٹی اب جو بھی ہے نا گھر سنبھال کر ہی چلانا, یہ سب ہے. تو میرا خیال ہے یہ دونوں طرف سے اگر یہ اس طرح کی ترکیب ہو تو یہ لڑکا لڑکی کے درمیان ہو جاتی ہے. یہ عموماً ارینج میرج میں یہ ہو جاتا ہے, جو ماں باپ رشتے وغیرہ کرواتے ہیں. جو یہ لو میرج کرتے ہیں نا, ان کے گھر کے ٹوٹنے کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یہ چونکہ انہوں نے اپنے طور پہ سارا کچھ کر لیا ہوا ہوتا ہے, لہذا ابھی اپنا جھگڑا ہونے کے بعد بھی بول نہیں سکتے ماں باپ کو کہ اب کیا کریں, وہ کیونکہ ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ بولے کہ تو نے کرا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم سے پوچھا تھا ہم نے تو منع کر دیا تھا. تو وہاں بھی یہ زیادہ جو اس موضوع پہ جو ڈائیورس و طلاق ہوتی ہے نا, اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بولنے جیسے نہیں ہوتے ماں باپ کو, نہ وہ ان کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور پھر انڈرسٹینڈنگ برباد ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ شادی سے پہلے جو جس طرح یہ لینا دینا اور تحفے تحائف اور ملنے جلنے کا معذلہ سلسلہ تھا, یہ سمجھتے کہ شادی کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا. اب شادی کے بعد یہ تم شور ہو گیا, وہ بیوی ہو گئی ہے, تو اب تو رشتہ بھی بدل گیا, تو بہت کچھ بدل جاتا ہے اس کے اندر. تو ایسے میں جو ہوتا ہے, اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسے میں بھی اگر لڑائی ہو جاتی ہے میاں بیوی کی, تب بھی ماں باپ کو اگر یہ مشورہ دے دیا جائے کہ یہ گھر بنانے پر زیادہ زور دیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ طلاقیں کم ہونے اور گھر کم ٹوٹنے کی اطلاعات ملیں گی انشاءاللہ. میں نے کہا آپ نے بجا فرمایا کہ اگر وہ ہو ہی گیا, اول تو یہ کرنا نہیں چاہیے, ماں باپ کی مرضی سے ہو تو اس میں عافیت ہے. اگر ہو گیا ہے اور آپ نے بٹھا بھی لیا گھر میں, تو اب جب گھر میں رکھ لیا ہے تو اب اس طرح رکھیں جس طرح کم از کم اپنے عمدہ کانچ کے برتن سنبھال کے رکھتے ہیں نا, اس طرح ان کو رکھیں. کانچ کا برتن نہیں ٹوٹنے دیتے, تو اتنا بڑا رشتہ توڑنے کے لیے مطلب آپ کو کوئی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, ٹھا کر کے توڑ ڈالتے ہیں. ایسا نہ کریں, کیونکہ اب وہ آفیشلی میاں بیوی ہیں, تو اب ان کے اپنے رشتے ہیں, اور اب ان کو نبھانا ہی نبھانا ہے جب تک کوئی سا بڑا ریزن نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال یہ آیا ہے کہ چھوٹے بچے کی تصویر ہو, خوبصورت بچے کی تصویر ہو, یا اسی طرح کوئی جانور خوبصورت ہو, تو اس پر کمنٹ یہ زبانی طور پر ماشاءاللہ کہنا کیسا ہے؟ کوئی رج نہیں ماشاءاللہ کہنے میں, کہنا چاہیے تھا کہ نظر نہ لگے. یعنی یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی یا دوسروں کی پسند آئی تو اس پر ماشاءاللہ کہے, بارک اللہ کہے, تو اس کو نظر نہیں لگے گی. اب وہ تصویر کے تعلق سے, اب تصویر بھی ایک تو ڈیجیٹل تصویر ہے, جیسے اس وقت ہم آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں, یہ ڈیجیٹل تصویر کو تو علماء کی بھاری تعداد اب تو اکثریت جائز کہتی ہے. کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو اس کو اب بھی جائز تسلیم نہیں فرما رہے, وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں جو اہل سنت کے علماء ہیں. اور جو مطلب جائز کہتے ہیں تو ان میں بھی بڑے بڑے نام ہیں, تو ہم
ان کے فتوے کو فالو کرتے ہیں کہ اس میں امت کی بھلائی زیادہ ہے اور ایک نیکی کی دعوت بھی پہنچ رہی ہے، اور چونکہ علماء نے جائز کہا بھی ہے تعداد نے، اس لیے ہم اس کو کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کہ اس میں کسی شخصیت کی تصویر دیکھی اور آپ کو یہ بھلی کوئی شخصیت بھلی لگتی ہے، تصویر بھی بعض اوقات تو اچھی لگتی ہے، لیکن اصل توجہ اس شخصیت کی طرف جاتا ہے کہ یار یہ اب یہاں ماشاء اللہ کہنا یہاں حرج تو نہیں لگتا۔ البتہ یہ کہ جہاں علماء کا اختلاف ہو نا، تو وہاں یہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اہل حق کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں بچنا بہتر ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب یہ جو ہماری تصویر، تو اس سے تو ہم دین کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جیسے کہ بلا وجہ سیلفیاں لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہی کہ یہ مستحب ہے کہ یہ چکر میں نہ پڑیں۔ اس میں اگر کوئی اس کا کوئی صحیح مقصد نہ ہو نا، تو ادھر کھڑے ہو جائیں گے، ادھر یوں ٹیک لگائے کھڑے ہو جائیں گے، اس سے ایکشن کرتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں۔ ایک تو یہ، پھر یہ کہ جیسے کہ اپنی ڈی پی پر بھی طرح طرح کے ایکشن کے ساتھ تصویریں لگواتے ہیں، تو یہاں بھی مجھے بہرحال یوں لگتا ہے کہ اس کے بجائے اگر علامت چاہیے نا، تو علامت کہ بھئی پتہ چل جائے گا کس کا ہے، تو اس پر تھوڑا اپنا بھی ذہن ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے آدمی کا۔ تو میں سارے اس میں میرے پاس بنے ہوئے جو لسٹ ہے نا، اس میں ایک عیسائی بھائی ہیں جو اپنی علامت تبدیل نہیں کرتے، تو جب مجھے یہ لسٹ میں ڈھونڈنا ہوتا ہے نا، جیسے یوں گھما کے، تو اس علامت سے میں ان کو ڈھونڈ لیتا ہوں۔ تصویر والوں کو غور سے دیکھنا پڑتا ہے کون کہاں کس اسٹائل میں تشریف فرما ہے، وہ مل جاتے ہیں مجھے۔ سبز کلر، سبز رنگ کی ان کی کوئی مخصوص بنا کے رکھا ہے یا جو بھی ہے، وہ تو وہ مجھے آسانی سے مل جاتی ہے۔ اگر نشانی کے لیے بھی ڈالنا ہے تو بغیر تصویر کے بھی ممکن تو ہے کہ پھر ایک ہی ہو، بار بار تبدیل کریں گے تو مطلب وہ پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن یہ کہ جو کرتا ہے تصویر ڈالتا ہے، اس کو میں گناہگار نہیں کہہ رہا، ناجائز نہیں ہے، جائز ہونے کا فتویٰ، لیکن بچنا بہتر ہے اختلاف سے، اختلاف علماء۔ جو اپنی ڈی پی پہ تصویر لگانے کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہوں گے، میں ان سے ناراض نہ ہو، ایسے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی جب ڈی پی پہ ڈھونڈ رہے ہوں گے کون سی تصویر لگاؤں میں اپنی، نہیں یار یہ نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یار یہ تھوڑی سی لگتی ہے نا، یہ تو یوں اپنی تصویر جب تک اپنی آنکھوں کو اچھی نہیں لگے گی، یار اس کو تھوڑا سا پڑے گا نا، یار یہ لگا دیں، پھر 4 دن کے بعد بولے گا یار کیا کون سی تصویر لگا دی ہے، اچھا صحیح نہیں تھی، چلو دوسری لگا دے، چشمے لگا کے لگا دو، یا وہ مطلب فلاں کپڑے پہن کے بنوا لو۔ تو یہ بھی ہوتا ہوگا یا کوئی مائک میں بنائے گا، پھر دعا کرتے ہوئے بنائے گا، پورے مطلب اس میں بھی اس میں سرین ڈی پی سے کہ اپنے ذرا استاذ طبیعت ہے نا، بولنے والی باتیں نہیں ہوتی، شخصیت کا تعارف ہوتا ہے اس میں، اس کی ڈی پی میں صحیح بولتا ہوں، کیونکہ ایک تعداد ہوتی ہے جن کو نمایاں ہونے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ یہ ڈی پی بتاتی کہ اس سے یہ جذبہ ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ اب جب ایکشن والی تصویر ہوگی تو واٹ از دس، کیا ہے نمایاں ہونے کا جذبہ، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نمایاں ہونا ہے اس کو، کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ اٹریکٹیو تصویر کیوں بنائے گا؟ کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ انما الاعمال بالنیات، وہ کسی کے بارے میں بولنا کچھ بھی نہیں چاہیے، مگر یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ تعارف ہوتا ہے، کسی کی گفتگو سے تعارف ہوگا، کہ بار بار کوئی ایک جس طرح کے ٹاپک کو لے گا نا تو اس سے تعارف ہو جائے گا اس کا کہ یہ کتنا کیا سمجھے، بولنے ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا اسی طرح جیسے کہ واٹس ایپ ایک گروپ ہوتے ہیں، یا ویسے اگر پرسنل بھی کوئی ہے تو یہ جس طرح کے مطلب کلپ وہ بھیجے گا نا آپ کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ یار اس طرح کے کلپ زیادہ بھیج رہا ہے، یہ اس کا تعارف ہوگا۔ پتہ نہیں اب یہ باتیں بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ جیسے کوئی آپ کو بھیجے گا نعت خوان ہو گئے،
وہ نعت کے اشعار ہو رہی ہے، تو آپ کو یوں لگے گا کہ یار نعتوں کا بڑا شوق ہے. کوئی کسی مقرر کے کلپ بھیجے گا اور کسی مخصوص مقرر کے کچھ زیادہ بھیجے گا تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ مقرر اس کو بڑا میٹھا لگتا ہے. کوئی آپ کو بھیجے گا کہ جو مطلب ہے کہ سنسنی خیز کلپ ہوتے ہیں، اتنے مرے اور اتنے کٹے اور اتنے پھٹے، تو یہ اس طرح کی آپ کو بھیجے گا تو پتہ چلا کہ یہ مطلب ہے کہ اس کا مطلب سنسنی پھیلانے کا کچھ مطلب یعنی کہ ذہن ہے. سنسنی خیز اس سے یہ مطلب اس کو مزہ آتا ہے، اس کو ہمدردی تو اللہ عطا کرے ہم کو، تو مزہ آتا ہے. اگر یعنی کہ کوئی حادثہ ہو جائے اور یہ اکا دکا یا کچھ زخمی ہو، ایک بھی نہ مرے، اور کوئی اس کو مطلب وائرل نہیں کرے گا. کوئی 2 4 5 7 یا زیادہ اگر فوت ہوئے ہوں لوگ اتنا وائرل کریں گے. واٹ از دس؟ نیت کیا ہے؟ یا یہ نیت ہے کہ لوگ اس کے لیے دعا کریں گے؟ دعا کیا کرتے ہیں یار، ہم مزے لیتے ہیں، تبصرے کرتے ہوئے پتہ چلا ادھر ہوئی ہائے ہوئی، تو بس وہ بتانے والے نے اگر جس کو بتایا اس نے ہوئی ہائے کر دیا نا، اس کا پگار مل گیا، اس کو مزہ آئے گا کہ مطلب بھائی کامنٹس تو یہ کامنٹس. ہاں کوئی کسی کو مطلب ہے کہ وہ مذاق مستی کا اس کا ذہن سامنے آئے گا کہ وہ اس طرح کے مطلب آپ کو کلپ بھیجے گا، اس طرح کی تصویریں بھیجے گا، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ یار لگتا ہے کہ بھائی غیر سیریس ہے، غیر سنجیدہ ہے. یہ میں اپنی موٹی عقل کے مطابق کر رہا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن دنیا دیکھی والی ہے. اللہ پاک ایسا کرے کہ ہم نہ ہماری مطلب ظاہری چھاپ غلط پڑے کسی پر، نہ باطنی چھاپ غلط پڑے. یہ باطنی چھاپ میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، لیکن کسی فرد کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو سنبھل کر رہنا چاہیے کہ جس طرح میں نے یہ ڈکلیئر کی نا باتیں، ہر ایک ڈکلیئر کرے یہ ضروری نہیں. تو میں نے بھی بس بات پر بات نکلی تو عرض کیا کہ میری سوچ اس طرح کی ہے مطلب. تو اب کیا کریں گے، جو میرے پاس اب سن لیا نا، جو مطلب جن کے نمبر میرے پاس، ذرا میرے پاس اتنے سارے نمبر نہیں، کم ہے، تو وہ اب اور محتاط ہو جائیں گے. مگر وہ ہے نا کہ ہماری منی کہتے ہیں واندرو گیٹو تے گلاٹ نہ بھولے، یعنی بندر بوڑھا ہو جائے گا تب بھی خلاف بازی نہیں چھوڑے گا، بھولے گا نہیں. تو کبھی کبھی خلاف بازی پھر بھی وہ آ جائے گی اپنے پاس. بچہ ہوگا تو وہ اپنے حساب سے بھیجے گا، جوان ہوگا تو اپنے حساب سے بھیجے گا، بزرگ ہوں گے تو اپنے حساب سے بھیجیں گے. بہرحال ہر حرکت اور ہر سکنت پر حساب کتاب قیامت کا. یہ کلپ کیوں بھیجا، قیامت میں سوال اگر ہوا تو جواب تیار رکھنا ہوگا. اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں تو بالکل خالی باتیں کرتا ہوں بڑی بڑی. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. یہ تصویر بنوائی کیوں بنوائی، یہ آپ نے اپنی ڈی پی میں لگوایا یا تصویر یوں ایکشن کے ساتھ لگوائی ہے، یہ کیوں لگوائی، اس کا جواب تیار رکھنا پڑے گا. اللہ کرے کہ ہم بے سبب بے حساب بخش، تو بخش بے حساب کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، حضور نقصیر جو پھوٹ جاتی ہے نقصیر، اس کا کوئی علاج عطا فرما دیجئے. اگر کسی کی نقصیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو شہادت کی انگلی سے پیشانی پر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کر کے ناک کے آخر پر یعنی سرے پہ ختم کرے، انشاءاللہ الکریم خون بند ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. My question to Amir al-Sunnat is, when was your first Madani Qafla and where did you go? میں نے مدنی قافلے میں فرسٹ ٹائم کہاں سفر کیا؟ دیکھو اب جس وقت مدنی قافلے کی اصطلاح نہیں تھی اور یہ اس کا جدول نہیں تھا، شیڈول ہے نا، تو اس وقت سب سے پہلے ہمارا قافلہ گیا تھا بدین گئے تھے. بدین میں کوئی کھوسکی شوگر مل یہ مشہور ہے، تو وہاں کے مولانا سبحانی صاحب ہوتے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو یہ بیچارے بڑی محبت فرماتے تھے. میری تو پہلی ملاقات ان سے ہوئی تھی گلزار حبیب میں، یہ یا اس کے باہر مجھے ملے، اجتماع میں آئے تھے. یہ مجھے کہا کہ آپ کا دورہ کروانا ہے اور اس طرح
मुझे तो खैर दौरा तो बड़ी ताज्जुब हुआ था, वो बड़े बड़े लीडर जो होते हैं दौरे करते हैं, अखबार में फलां ने इधर का दौरा किया, उस मुल्क का दौरा किया, तो मैं और दौरा खैर। तो फिर ये कि वो मदीन हम पहुँचे, मदीन में भी शहर में किसी मस्जिद में ना आबादी इसी लगी मुझे, ना कोई बयान में कोई लोग थे, कोई हमारा ही काफिला हुआ है, 2-4 इधर उधर से मिल गए होंगे जो आए होंगे नमाज के लिए। तो यूं वहाँ बयान हुआ। इसके बाद हम खोसकी पहुँचे, खोसकी शुगर मिल में इज्तिमा हुआ, तो मस्जिद में कुछ ना कुछ लोग जमा थे वहाँ, शायद वही होंगे जो यहाँ काम करते होंगे मिल में और इस तरह के मुलाजिम। ये सबसे पहला काफिला, या जो उसको उस वक्त हम वफ्द बोलते थे इसको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बच्चे को अगर खाने के बाद उल्टी यानी कै हो जाती है तो इस बीमारी से बचाव का वजीफा बता दें। सूरत तारिक किसी खाने या पीने की चीज़ पर पढ़ के दम कर लिया जाए, उसको खा पी लिया जाए, जो खाने पीने की चीज़ है, अल्लाह करेगा उल्टी बंद होगी, बड़ा हो बच्चा हो जिसको भी, सबके लिए ये सूरत तारिक ये पारे अम्मा में आखिरी पारे में है, बहुत बड़ी सूरत नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक सवाल हमारे पास ये आया था कि कैलूला किसे कहते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। ये दोपहर को जो आराम किया जाता है उसके लिए लफ्ज़ कैलूला इस्तेमाल होता है, और बहार शरीफ में लिखा हुआ है कैलूला यानी दोपहर की थोड़ी नींद या दोपहर का बगैर सोए हुए आराम करना जायज़ बल्कि मुस्तहब है। ये फतवा आलमगीरी के हवाले से लिखा है। अब हज़रत सदर शरीआ रहमतुल्लाह अलैह ने ये अपने तौर पर इसकी मज़ीद तशरीफ़ फरमाई है। ग़ालिबन ये उन लोगों के लिए होगा जो शब बेदारी करते हैं, रात जागते हैं, रात में नमाजें पढ़ते हैं, ज़िक्र इलाही करते हैं, या कुतुब बिनी या मुताला या कुतुब बिनी या मुताले में मशगूल होते हैं। ये स्टडी करते हैं कि शब बेदारी में, रात जागने में जो थकान हुआ, थकन लगी, कैलूला से दफ़ा हो जाएगा। कैलूला के ज़रिए वो थकन उसकी जो थी वो दूर हो जाएगी रात की। कैलूला का दौरानिया कितना होना चाहिए? हाशिया में लिखा है बहार शरीफ के, दोपहर की थोड़ी नींद या दोपहर का बगैर सोए हुए आराम। लेटे मसलन नींद आए या ना आए, कुछ देर लेटेंगे तो बदन को आराम तो मिलता है। जिनको नींद नहीं आती ना, वो यूं नहीं कि आप अपने आप को बिठाए रखें और नींद नहीं आती, इधर जा रहे हो भाग रहे हैं, आप पड़े रहें, बदन को रेस्ट मिलेगा, आँख अल्लाह चाहेगा तो लग भी जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा मेरे आले सुन्नत पे सवाल ये है कि सजदाए तिलावत पे कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, बेहतर ये कि खड़े खड़े अल्लाह अकबर कहकर सजदे में, हाथ उठाना नहीं है इसमें, ना हाथ बांधना है, खड़े खड़े अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएं और सुभान रब्बियल आला 3 बार कहें, और दुआएं भी इसकी चाहें तो वो पढ़ लें, बहार शरीफ में लिखी हुई है, और अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाए, ना सलाम फेरने की ज़रूरत है। सजदे तिलावत का तरीका भी ये है, सजदे शुक्र का तरीका भी यही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। प्यारे मुर्शिद की बारगाह में सवाल है कि आपने माशाअल्लाह उम्मत को बहुत प्यारे प्यारे नारे अता किए, जिसमें हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती सल्लु अलल हबीब वगैरह वगैरह, और इसी तरह मिलाद के भी बहुत सारे नारे दावत इस्लामी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आम हुए। तो ये इरशाद फरमाइए कि सबसे पहले सरकार की आमद मरहबा के नारे कब लगाए गए, और ये नारे जो इतने सारे नारे हैं आपने कब तहरीर फरमाए? मेरे बच्चे छोटे थे उस वक्त, हाजी रजा वगैरह, तो ये दोनों भाई मिलकर जो थे ना, ये किसी ने हमको माइक तोहफे में दे दिया था, वो कुछ मशीनरी या टेप रिकॉर्ड था, टेप रिकॉर्डर, उसके साथ माइक था। तो ये बच्चे उसको पकड़ के, वो थे ईद मिलादुन नबी के दिन, 12 रबीउल अव्वल के दिन थे, तो दावत इस्लामी तो बन चुकी थी,
لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہے پرانی بات، کوئی 30-35 سال ہو سکتا ہو گئے اس بات کو. تو یہ بچے آپس میں عید میلاد النبی زندہ باد اور اس طرح کے نعرے، سرکار کی آمد زندہ باد، اب یہ شاید عید میلاد النبی زندہ باد، جشن ولادت زندہ باد، اس طرح یہ کر رہے تھے. پھر اس میں ایک کو پیشاب کرنے جانا ہوا یا کچھ مطلب وہ مائنس ہوا، اب وہ رہ گیا ایک، اب وہ کون سا تھا یہ بھی مجھے بھول گیا ہوں. تو اس نے مجھے مائک دیا کہ میں پاپا یوں بولتا ہوں، آپ نے زندہ باد بولنا ہے. تو اب یہ کہ اس نے بولا، میں نے زندہ باد. پھر مجھے کچھ مزہ نہیں آیا زندہ باد بولنے میں، خیر کچھ اور بولنا چاہیے. مرحبا. اب وہ سرکار کی آمد اور یہ ہو سکتا ہے اس کو چل پڑا، میں بھول گیا ہوں. زندہ باد یہ کرتے تھے، تو میں نے مرحبا کہا. مرحبا میں کچھ لذت آئی. میں ان دنوں گلزار حبیب کے پاس عیسائی بھائی کے گھر رہا کرتا تھا. غالباً فیضان سنت پر کام وہاں ہو رہا تھا، میں کرتا تھا پہلی فیضان سنت، جو اب نہیں ہے، کل عدم ہے، اب نہیں آ گئی ہے تخریج کے ساتھ. اس پر بھی میں کام تھوڑا تھوڑا کرتا رہتا ہوں. اور یہ جو ابھی جو گفتگو کے آداب نامی کتاب آئی نا، یہ اسی پرانی فیضان سنت تھی، اسی کے بات چیت کے آداب تھے، اسی کو لے کر کچھ بڑھا کر اس کو یہ منظر عام پر لائے، جو آپ میں سے کئی سائے بھائیوں نے ہمارے پڑھ بھی لی الحمدللہ. نہیں پڑھے وہ پڑھ لیں، مزہ نہ آئے پیسے واپس دیکھ لیں آپ. اللہ نہ کرے کہ آپ کو مزہ نہ آئے، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. پیسے واپس ہی میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جذبہ دلانے کے لیے پیسے لینے آئیے گا نہیں واپس. اب مجھ تک پہنچیں گے کیسے، بھی تو مسئلہ ہے. کانچ کی کیبن ہے. پیسے لیے کون سے تھے؟ مکتبۃ المدینہ سے تو پیسوں سے ملے گی نا یار. ٹھیک ہے بھیا. یہ تو مکتبۃ المدینہ اس کا ہے، تو جا کے مکتبۃ المدینہ پر کھڑے ہو گئے تو پیسے واپس مزہ نہیں آیا تو مشکل ہو جائے گی نا. خیر، تو یہ مطلب ان دنوں میں وہاں ہوتا تھا، تو بچوں کے جلوس کا بھی کچھ ٹرینڈ چلا تھا. تو بچے جلوس لے کر نکلے، چھوٹے چھوٹے بچے. ہمارے گھر کے قریب جہاں میں ٹھہرا تھا، میں باہر نکل آیا، تو میں نے بچوں کا ٹھہرو روکا. میں نے کہا میں نعرہ لگاؤں گا، آپ بولنا مرحبا. یہ لفظ آسان ہے. تو میں نے نعرہ لگایا، نعرے لگانے شروع کیے. انہوں نے مرحبا مرحبا مرحبا، یہ چلی. پھر ان دنوں مدرسۃ المدینہ کا بڑا جلوس نکلتا تھا، تو وہاں بھی میں نے مائک پکڑا. تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو میں یوں نعرہ لگاؤں گا، آپ لوگ بولنا مرحبا. تو پھر یہ کہ میں نے نعرہ لگایا، بلکہ نعرے لگائے، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، آقا کی آمد. تو یوں مطلب یہ کہ مرحبا مرحبا کے جواب ملا. آنن فانن یہ نعرہ جو ہے نا پھیل گیا. اب دنیا بھر میں الحمدللہ یہ نعرہ عام ہے. اچھا، آمد کے معنی پتہ ہے کسی کو؟ کس کو پتہ ہے؟ نہیں ہے آمد کے معنی. تو یہ اس کا چٹکلا یوں ہوا تھا ایک ملک میں کہ وہ کسی نے مطلب کوئی شخصیت تھی سمجھے، اس نے بولا کہ یار اپنی اسلامی بھائیوں کو سمجھاؤ کہ کہاں کون سا نعرہ لگے، تو معنی بتاؤ ان کے. وہ گئے ہوں گے تو ان کے استقبال کے لیے اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں اپنے دعوت اسلامی کے. اسلامی بھائی پرانی بات ہے. تو عطار کی آمد مرحبا وہ نعرے لگا رہے تھے. بولا ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ نعرہ کب لگے گا، جب عطار آئے گا تو نعرہ لگے گا. تو میں گیا تھا، عطار تو کسی اور ملک میں بیٹھا ہے. یہ آمد مانے آنا، سرکار کی آمد یعنی سرکار کا آنا، تشریف لانا. مرحبا مرحبا یہ ایک کلمہ تحسین اس کو بولتے ہیں، یعنی کہ ایک پسندیدگی جس کی ہو، خوشی، یعنی کوئی چیز پسند آئے تو بولتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ بولتے ہیں نا. تو یہ مرحبا، واہ واہ کیا بات ہے،
یہ سب ملتے جلتے الفاظ ہیں نا، تو یہ یعنی کلمہ تحسین کہلاتے ہیں. تو مرحبا کلمہ تحسین ہے، ایک کہنے کا پسند والا اچھا اور تعریفی لفظ ہے. بعض اوقات تعجب میں بھی بول دیتے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ بھی ہے. تو یوں مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، تشریف لانا، مرحبا بہت اچھا ہے، خوب ہے، سبحان اللہ، مرحبا، واہ واہ. تو یہ معنی ہے آمد کے، آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا کے. چلو آج تو پتہ چل گیا نا، ہے نا، پورا شاید پتہ نہیں چلا ہوگا، گلے پھاڑ پھاڑ کے تھک گئے پھر بھی پتہ نہیں تھا، بیٹھے تو فائدہ ہوا نا. یہ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا. پھر یہ تو کچھ عرصے بعد یا کچھ دنوں کے بعد پتہ نہیں تو میں نے پھر وہ لکھے نعرے، ردیف کافی ہے، ہم مقفع الفاظ کے، پھر یہ کہ رسالے میں ڈالا تاکہ یہ عام ہو. تو یوں الحمدللہ یہ کافی عام ہو گئے دنیا میں. اب پھر اور بھی ان میں کچھ نہ کوئی الفاظ شاید ہم بڑھاتے بھی ہیں، مگر بعض الفاظ مزے کے نہیں ہوتے، جیسے کہ یہ بھی سن لے وہ بھی سن لے، بیٹھ کے بولو، جم کے بولو، گھوم کے بولو. یہ تھوڑا مطلب غیر سنجیدگی طرف یہ الفاظ لے جاتے ہیں. یہ ثنا خوانی کے الفاظ بھی نہیں ہیں، سرکار کی ثنا خوانی کے تو نہیں ہے نا، بیٹھ کے بولو، دوڑ کے بولو، بھاگ کے بولو، اچھل کے بولو. واٹ از دس؟ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری رکھے، وہ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، بس یہ مطلب بے شمار نام ہے میرے آقا کے، جتنے یاد ہیں ان کی آمد، ہے نا. رؤوف کی آمد، رحیم کی آمد، کریم کی آمد، علیم کی آمد، حکیم کی آمد، نعیم کی آمد. نام پڑھ لیں، زیادہ نہیں ملتے تو اپنے قرآن کریم میں عام طور پہ لکھا ہوتا ہے اللہ کے 99 نام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے دیکھ لیں. بلکہ اور وسائل بخشش میں بھی جو نام یہ نعرے لگے ہوئے لکھے ہوئے، ان میں کوئی سا فضول نعرہ نہیں ہے، بیٹھ کے بولو، دوڑ کے بولو، اس طرح کا کچھ نہیں ہے الحمدللہ. اچھا، وہ اہلا و سہلا و مرحبا، یہ بھی ہمارے نعرہ لگتا ہے، مرحبا اہلا و سہلا. یہ بھی اسی معنی میں مرحبا تحسین، مطلب اہلا و سہلا، اپنوں میں آئے، بڑے اچھے آئے، مرحبا اہلا و سہلا و مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. معلومات خزانہ ہے یہ, عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ, آ جائیں سب سیکھ لے دین کو, نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ, نیکی کی راہ پہ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.